السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیسی اور روایتی طریقوں پر سبق پڑھیں گے، مطلب زمین پہ بیٹھ کر۔ آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 7، سبق نمبر 1۔ عموماً سبق نمبر 1 کے اندر مکمل تختی کی ہدایات بتا دی جاتی ہیں، سمجھا دی جاتی ہیں، تاکہ پوری تختی کو سمجھنا پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو آج ہم اس تختی کے بارے میں ہدایات بتائیں گے، قاعدے اور قوانین سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تختی نمبر 7، کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات مطلب پہلے ہم نے پڑھا تھا حرکات یعنی زبر زیر پیش۔ یہ جو تختی ہے یہ کھڑی حرکات، حرکت یا حرکات یا کھڑی حرکات، حرکت زبر زیر پیش کی اور کھڑی حرکات وہ بھی زبر زیر پیش کی۔ لیکن فرق کیا ہے کہ یہاں پر جو اس تختی میں بتایا جا رہا ہے وہ زبر زیر پیش حرکت زبر زیر پیش کی ہوگی، لیکن وہ کھڑی، زبر بھی کھڑی، زیر بھی کھڑی اور الٹا پیش اس میں ہوگا، اور اس کو ہم سمجھنے کی مثال سے کوشش کریں گے۔ یہ با ہے، یہ با کے اوپر دیکھیں کھڑا زبر ہے۔ زبر زیر پیش کی حرکت میں یہ بتایا تھا کہ کھینچنا نہیں، اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش میں یہ ہم بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ زبر زیر پیش کی مثال بھی آپ کے سامنے ہم نے لکھ دی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی مثال بھی آپ کو لکھ کر بیان کر کے بتا دیے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ زبر زیر پیش کی حرکت میں یہ تھا کہ ان کو قطعاً کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں دینا، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات ایک الف کی مقدار، مطلب با کھڑا زبر با، ایک الف ہو گئی، مطلب با کھڑا زبر یہ الف مدہ کی جگہ پر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ پر۔ اسی طرح با کھڑی زیر بی، ایک الف کی مقدار کھینچنا، زیادہ نہیں، لمبا نہیں کرنا بہت زیادہ۔ تو یہ کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ پر ہے، اور الٹا پیش با الٹا پیش بو، یعنی الٹا پیش واو مدہ کی جگہ پر، یعنی اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ با الٹا پیش بو، با بی بو۔ تو قرآن کریم میں جہاں پر زبر زیر پیش ہوگی اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اس کی مثال بھی آپ کو آگے بتاتے، جیسے با زبر با، اگر اسی پر کھڑا زبر لگا دیا جائے تو کھینچیں گے ایک الف، با کھڑا زبر با۔ با زیر بی، اگر کھڑی زیر لگا دی جائے تو با کھڑی زیر بی۔ با پیش بو، اگر اسی پیش پر الٹا پیش لگا دیا جائے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، مطلب با الٹا پیش بو، با بی بو۔
آگے چل کر ہم حروف مدہ آپ کو پڑھائیں گے، واو، الف، یا۔ اس سے آگے آنے والی جو تختیاں ہیں اس میں حروف مدہ پڑھایا جائے گا۔ چونکہ حروف مدہ کی مناسبت کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش سے، اس لیے آپ کو حروف مدہ کا بھی بتا دیا۔ اور اسی سے آگے تختی حروف لین کی وہ آپ کو بتائی جائے گی کہ حروف لین کتنی مقدار میں کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا، اور حروف لین ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو کھڑی حرکات کے بارے میں بتایا اور اس کے لیے ہدایات دی کہ ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یہ یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حروف حلقی آگے چل کر ہم حروف حلقی کے بارے میں بتائیں گے۔ حروف حلقی کا بھی اس تختی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ تنوین کی تختی میں ہم نے غنہ بتایا تھا آپ کو، جیسے بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن۔ اب آگے تائی تختیوں میں حروف حلقی کا سمجھنا اس تختی میں بہت اہم ہے۔ کیسے کہ اگر تنوین کے آگے نون ساکین اور تنوین کے آگے حروف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ پچھلی تختی میں غنہ کی مشق کرائی، لیکن آگے چل کر ہم تنوین بھی ہوگی، دو زبر بھی ہوں گے، نون ساکن بھی ہوگا، لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ غنہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ حروف حلقی ہوں گے کہ اگر یہ 6 حروف حلقی نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف حلقی میں سے ہیں۔ تو آج کی تختی میں 2-4 چیزیں آپ کو جو سمجھائی ہیں، اصل مقصود آج کی تختی میں وہ ہے سمجھانا کھڑی حرکات، اور کھڑی حرکات کا تعلق ہے حروف مدہ کے ساتھ۔ تعلق کیسا ہے؟ یعنی کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ پر ہوتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ پر ہوتی ہے، الٹا پیش واو مدہ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو جہاں پر حروف مدہ آئیں گے، جیسے با الف زبر با، یعنی الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف مدہ، با الف زبر با، با واو پیش بو، یعنی واو سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، یا سے پہلے زیر آ جیسے با یا زیر بی، وہاں بھی چونکہ کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، اور یہاں کھڑی حرکات کے اندر بھی کھینچیں گے ایک الف کی مقدار۔ تو سب سے اہم موضوع اور مقصود جو ہے وہ آج کی تختی میں یہ ہے جو آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان ہدایات کو خوب غور سے سمجھ لیں اور بار بار اس ویڈیو کو سن لیں، اور اپنے بچوں کو بھی جو قاعدہ پڑھنے والے ہیں، ناظرہ پڑھنے والے ہیں، ان کو سمجھا دیں اور ان کو سنوائیں یہ تختی بار بار۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تختی کا مکمل جو تعارف ہے وہ آج کے سبق میں آپ کو بتا دیا ہے۔